شوال کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جو شخص شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے، یعنی پہلے تو رمضان کا مکمل روزہ رکھے، من صام رمضان کا مکمل روزہ رکھ لے، پھر شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لے، تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے پوری زندگی روزہ رکھ کے گزارا. اور وہ اسی حساب سے قرآن کریم کے اندر من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ جو شخص ایک نیکی کا کام کرتا ہے اس کو 1 کا 10 گنا کر کے دیا جاتا ہے. ہم نے 1 مہینے مکمل روزہ رکھا، یہ 1 مہینہ ایسا ہو گیا جیسے 10 مہینے کے برابر. اور جب ہم اس مہینے کے اندر 6 روزہ رکھیں گے تو یہ 6 ہو جائے گا 60 کے برابر، تو 60 2 مہینہ اور 1 مہینہ 10 مہینے کے برابر 1 سال ہو گیا. پھر اگلے سال اسی طرح پورے رمضان کا روزہ رکھیں گے، پھر شوال کا 6 روزہ رکھیں گے، پھر وہ 36 روزے ہو جائیں گے 1 سال کے برابر. تو اسی طرح اگر چلتا رہا تو ایسا ہوگا جیسے کہ اس آدمی نے پورے زندگی روزہ رکھ کے گزارا ہے. تو اتنا ثواب ہے اس 6 روزے کا جو اس مہینے میں رکھا جاتا ہے. تو آپ حضرات کوشش کیجئے، اور اس میں بھی وہ حکمت ملتی ہے جس چیز کو ہم بھلا بیٹھے، یعنی اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کا اثر رمضان کا اثر باقی ہو. ہم کہتے ہیں رمضان کے اثر کو رہنے ہی نہیں دیں گے. 2 سے 4 دنوں کے اندر رمضان کے گزرنے کے 2 سے 4 دنوں کے اندر اتنی برائیاں اتنی غفلت کریں گے، مسجدوں کو اس طرح ویران کریں گے کہ پورے 1 مہینے کے اثر کو 2 سے 4 دنوں میں ختم کر دیں گے. آپ ان روزوں کو رکھیں اور اس اثر کو باقی رکھیں، رمضان کے اثر کو. نمازیں پڑھیں، اور رمضان میں جو اتنی ساری نمازیں پڑھتے تھے، تراویح بھی، تہجد بھی، اشراق بھی، اس کا اثر باقی ہو. تو کوشش کریں کہ اس مہینے میں ہم یہ 6 روزے کم از کم رکھ لیں، تاکہ اللہ کے رسول نے جو فضائل اس کے بیان کیے اس کے حاصل کرنے والے ہو جائیں، اور ہمارا بھی یہ 6 روزہ اور وہ 1 مہینے کا روزہ ملا کر 1 سال کے برابر ہو جائے.